السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک ہی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ناظرین۔ لیکن آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ایک ہی فرقہ ہے، یعنی بریلوی جس کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، نہیں جی ہمارے جو غوث پاک ہے نا وہ بھی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارے غوث پاک کے اوپر وحی آتی ہے کہ وہی کیا آتی ہے کہ کہا گیا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جی آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب کیا کیا باتیں بتائیں آپ دیکھیں گے۔ تو آگے ناظرین اسی والا سے آج ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوانا چاہتے ہیں۔ ناظرین میں یہاں پہ کہتا ہوں اگر بندے نے عقیدہ توحید بیان کرنا بندہ کھل کے کرے تو ناظرین خیر ہم ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ رضوانی سے ہم وہ گفتگو سن ہی لیتے ہیں، آخر انہوں نے کیا کہا ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو ایک ہونے کو شرک نہیں کہتے، ایک کو دو بنانا شرک ہے۔ ہائے 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 رستہ ایک رہے، سمت ایک رہے، جہت ایک رہے، توجہ ایک رہے، ربط ایک رہے، تعلق ایک رہے، معرفت ایک رہے، دھیان ایک ہی رہے، ہر کوئی اسی میں سمائے تو توحید ہے، اور دو میں بٹ جائیں تو یہ شرک ہے۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نماز کے اندر فرمایا پڑھو میرے نبی پر سلام، میرے نبی پر سلام پڑھو۔ حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود و سلام پڑھو، حکم تھا۔ آگے ایک علمی نکتہ اور آ رہا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے میرے لفظوں کو سمجھے۔ حکم تھا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، یہ فرض ادا کرو، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل دے دیا، محل کہتے ہیں جگہ کو، جگہ دے دی، کون سی جگہ؟ نماز۔ پڑھو کہاں؟ عمر بھر پڑھتے رہو، ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے رہو، مگر سب سے اعلیٰ جگہ دیتا ہوں، چونکہ میرا عمل بھی ہے نا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خود میری نماز میں پڑھو۔ باری تعالیٰ نماز تو تیری عبادت ہے، تیری عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے، یہ منشأ عبادت ہے، یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے۔ تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شے سے، دنیا مخلوق اور ماورا سے اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا ہر شے سے، صرف تیرے ہو گئے، متوجہن الی جہۃ الکعبہ عبادۃ للہ، ہاتھ باندھ لیے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کے گھر کی طرف۔ تو عبادت تو نام اس شے کا ہے کہ ہم ہر شے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کاٹ کر، ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا، ثنا کرا لی، قیام کرا لیا، رکوع کرا لیا، سجود کرا لیا، تسبیحات کرا لی، جب خوب جڑ گئے، جب تجھ سے خوب جڑ گئے، حالت ثنا میں جڑ گئے، حالت قیام میں جڑ گئے، حالت رکوع میں جڑ گئے، سجود میں جڑ گئے، جب خوب تجھ سے جڑ گئے اور ہر ایک سے خوب کٹ گئے اور صرف تیری طرف متوجہ ہو گئے، جب متوجہ ہو کہ تیری دہلیز پر بیٹھے تو نے اب حکم دے دیا کہ اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اب بتا، یہاں ذہن بٹ گیا کہ اب تیرا سوچے
یا تیرے محمد کا سوچیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب کدھر جائیں؟ عبادت نام تھا مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی طرف یکسو ہو جانا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا. اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے. یہ قرآن کا حکم ہے. ایک طرف تو نے کہا نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، اب تیری یاد کے لیے نماز شروع کی تھی، تیری ثنا کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تیرا کلام پڑھا. جب خوب جڑ گئے اور تیری طرف ہو گئے اور ہر ایک کو بھول گئے، کٹ گئے، اب اپنی دہلیز پر بٹھا کر اب تو فرماتا ہے اب پڑھو یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی. اب فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام پڑھو. اب بتا اب کیا کریں؟ اب ذہن بٹ رہا ہے، تیرا سوچیں یا مصطفیٰ کا سوچیں؟ تو باری تعالیٰ یہاں آ کر ذہن بٹ گئے. ذہن اس مسجد والے کے اس مسجد میں آئے، ادھر گئے. یہ کہتے ہیں صرف ذکری، بس نماز میں عبادت میں صرف اللہ کی طرف دھیان کرو. ادھر گئے تو حضور کی بات ہو گئی، تو نے کہہ دیا حضور پہ سلام پڑھو. اب سمجھ میں نہیں آ رہی، ادھر جائیں ادھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. تیرا سوچیں، محبوب تیرے کا سوچیں، کیا کریں؟ یہاں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہے نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شرک سا لگ رہا ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. ایسا نہیں ہے. شیطانی سوچ رہی ہے، ناسوتی دماغ سوچ رہا ہے کہ اللہ تیری عبادت تھی تو اس میں رسول پر سلام آ گیا، دھیان بدل گیا، تیری بجائے ادھر دھیان چلا جائے. اب کیا کریں؟ ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ وہ جواب دیتا ہے شرک یہ نہیں، یہ شرک نہیں. ایک ہونے کو شرک نہیں کہتے، ایک کو دو بنانا شرک ہے. ہائے 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 ہائے. رستہ ایک رہے، سمت ایک رہے، جہت ایک رہے، توجہ ایک رہے، ربط ایک رہے، تعلق ایک رہے، معرفت ایک رہے، دھیان ایک ہی رہے، ہر کوئی اسی میں سمائے تو توحید ہے. اور دو میں بٹ جائیں تو یہ شرک ہے. ادھر ادھر کرنا یہ شرک ہے. ادھر ادھر سوچنا یہ شرک ہے. توحید والا کہتا ہے کہ نہ ادھر کی بات کرو نہ ادھر کی بات کرو، ادھر ادھر تم نے بنا رکھے ہیں. میں نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کا سلام رکھا اس لیے ہے کہ نہ گرد ہے نہ درد ہے. ابھی یہ جو نقطہ بیان کیا اس پر 7 احادیث کے پھر آگے دلائل تھے. یہ جو بنیاد بنائی ہے، تو اتنی بات سمجھ لیں. تو فرمایا کہ شرک یہ نہیں، شرک یہ ہے کہ یہ 2 گھر بنانا، 2 در بنانا. فرمایا میری نماز ہے، میرے محبوب پہ سلام پڑھو. اور اگر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں، کہ یہ السلام علیکہ ایھا النبی، حضور تو ہے نہیں سامنے، حضور تو سامنے ہے نہیں، تو اے نبی آپ پر سلام پڑھے. یہی عمل ہے نا جو نماز کے باہر میلاد کی محفل میں کرتے ہیں، یا نبی سلام علیک. وہی عمل اللہ نے نماز میں کرایا. تو یہ خیال اگر آئے کہ حضور تو ہے نہیں تو یا نبی اور ایھا النبی کا ایک ہی معنی، یا نبی کیوں کہیں؟ تو یاد رکھ لیں یہ خطاب ندا کا خطاب. اس کی شرط نہیں کہ اسی کو کرو یا کہو جو موجود ہو، یہ شرط نہیں ہے. علم لغت میں اور علم نحو میں جو موجود ہو اسے بھی یا کہتے تھے، جو موجود نہ ہو غائب ہو اسے بھی یا کہتے ہیں. اور جو موجود یا غیر موجود تو کیا جو سرے سے معدوم ہو، ابھی وجود میں ہی نہ آیا ہو، اسے بھی یا کہتے ہیں.
صرف ایک دلیل کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، باقی سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں. یہ ابھی تمہید تھی، میں تو اصل اس طرف آیا نہیں تھا. ابھی قرآن مجید میں حکم ہوا یا میرے محبوب بنی نوع انسان سے فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نسل بنی آدم، اے بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ جو خطاب حضور نے کیا کیا صرف صحابہ کو تھا؟ ہمیں تھا یا نہ تھا؟ اگر ہمیں بھی ہے اور ہماری طرف بھی حضور رسول ہیں تو کیا جب حضور یا کہہ رہے تھے ہم موجود تھے؟ جو موجود تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا، ہم جو موجود نہ تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا، جو شرق تا غرب غائب میں تھے انہیں بھی یا کہا، جو قیامت تک ہیں اور معدوم ہیں آج بھی نہیں وہ بھی یا میں داخل ہوئے. ارے جب مصطفیٰ یا کہیں یا مصطفیٰ کو یا کہے، جو موجود ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے، جو معدوم ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے. سبق یہ ہے لوگوں، یا نبی سلام علیک پڑھا کرو. جو حضور کو موجود سمجھے وہ موجود سمجھ کے یا رسول پڑھا کرے، جو موجود نہ سمجھے غائب سمجھے وہ غائب جان کر بھی یا نبی پڑھا کرے. جو موجود سمجھے موجود کے لیے بھی مصطفیٰ یا نبی ہے، غائب کے لیے بھی یا نبی ہے، معدوم کے لیے بھی یا نبی ہے. یا کی کوئی شرط ہی نہیں موجود و غیر موجود کی. اس لیے اللہ نے فرمایا تم برمنگم میں ہو یا پاکستان میں، افریقہ میں ہو یا جاپان میں، دنیا کے جس خطے میں ہو، محبوب میرا گنبد خضرا میں لیٹا ہے. جہاں بھی نماز پڑھو کہا کرو السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو. ارے جو سلام یا نبی کہہ کر ہر روز رب نماز میں پڑھواتا ہے وہی سلام محافل میں تم اختتام پہ پڑھ لیا کرو. تو گویا اس لحاظ سے ہر نماز محفل میلاد ہے، ہر نماز محفل میلاد ہے کہ اس جی کا ناظرین، کمال. آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ آپ سورۃ انعام کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اللہ پاک نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ کیا میرے انبیاء کی جماعت اگر آپ ذرہ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. جبکہ دیکھا جائے کہ امام الانبیاء کی جماعت تو معصوم الذات ہے، یعنی ان کے گناہوں سے پاک ہستی ہیں یہ. پھر بھی اللہ رب العالمین سورۃ انعام کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں. سورۃ زمر آپ دیکھیں گے غالباً 88 آیت نمبر ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں پہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. نہیں یہ میں نے آیت کیوں نہیں پڑھی، اس لیے ترجمہ تھوڑا سا بتا دیا شارٹ، تاکہ آپ خود پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سورۃ انعام کا بھی مطالعہ کریں اور سورۃ زمر کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو. خیر ناظرین، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، اگر رب دو ہوتے، قرآن کہتے ہیں لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، اگر رب دو ہوتے، یعنی ایسے سمجھ لیں ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا نہیں میں نے لڑکی بنانی ہے. ایک نے کہنا تھا نہیں اس کو میں نے ٹانگوں سے معذور بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا نہیں میں نے صحیح بنانا ہے. ایک نے کہنا تھا نہیں میں نے اس کو آنکھوں سے نبینا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا میں نے صحیح بنانا ہے. تو ناظرین دونوں نے لڑ پڑنا تھا. لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، یعنی فساد ہونا تھا، دونوں نے لڑ پڑنا تھا، انسان نے بننے سے ہی رہ جانا تھا. تو ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، سجدہ صرف ایک اللہ کو، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، غوث العظم ایک اللہ ہے، داتا اللہ ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے جی اللہ کے ناموں کے اندر تو داتا لفظ ہی نہیں ہے، یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ ناظرین داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا. تو اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا ہو ہی نہیں سکتا. ناظرین کیا آیا کہ یہ انسان دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر اتنی ہے قوت، پاور ہے کہ یہ دے، صرف رب العالمین کی ذات ہی دینے والی ہے. اب ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے، داتا وہ ہے، داتا وہ ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر ذات باقی رہے گی تو ایک رب العالمین کی ذات باقی رہے گی. تو جب یہ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ قبر کے اندر ہی چلے گئے تو یہ داتا کیسے ہو گئے؟ چلو میں بالفرض ان جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا ہیں، تو ناظرین میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دنیا پہ نہیں آئے تھے، بابا جی علی حجویری رحمت اللہ جب دنیا پہ نہیں آئے تھے اس وقت داتا کون تھا؟ چلے جب یہ ماں کے پیٹ میں آئے اس وقت یہ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ
کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو اس وقت اس کی حفاظت کون کرتا تھا؟ جب یہ دنیا میں آئے بھوک لگتی تھی تو روتے تھے، ماں کے دل میں بات کون ڈالتا تھا؟ وہی داتا جو آسمان پر ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔